اس قصبے کے جانب سے میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے ہمارے قصبے میں پہلی بار ہمارے بچیوں کے لیے جس حساب سے تعلیم کے سلسلے میں یہ مدرسہ کھولا گیا ہے بہت ہی عمدہ چیز ہے، اور ہم کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے یہ رانا شاہی ایک بزرگ ہیں، وہاں پر اگر آپ کو جانا بھی ہے تو حکم یہ ہے کہ ایک دن پہلے سے آپ گوشت چھوڑ دیجئے، آپ سبزی کھائیے تو آئیے۔ کیوں؟ وہ جن کے ماحول میں رہتے تھے وہاں پر گوشت کا مزاج اور نیچر نہیں تھا، انہوں نے کہا ہمارا یہ مزاج اور نیچر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں، اگرچہ وہ چیز جو ہمارے لیے پسندیدہ ہے، اگرچہ ہم اسے مرغوب سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کو تکلیف تو ہو رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دینا۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا لوگ کانٹے بچھائیں تم پھول بچھاؤ۔ اس لیے بنارس ہندو یونیورسٹی میں مہیلا مہاودیالیہ میں پڑھاتا ہوں، جہاں صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں۔ مہامنا مدن موہن مالویہ جی نے جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ بنایا تھا، ان کی یہ تھاٹ تھی۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں ابھی مدرسے کو یہ تعاون اور ایک راہ راست پہ لانے کے لیے ان کی دعاؤں اور سرپرستی کی ضرورت ہے۔ مولانا ابوالحسن صاحب جو رہتے تو ہیں لندن میں، لیکن دل آپ کا بستا ہے دل غازی پور میں، اور غازی پور میں حیثیت سے جو آپ کا ایک کوشش ہے، اس میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ پورے بھارت کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں، میں خانقاہ کا ذمہ دار ہوں، اور خانقاہ صرف اس بنیاد پر آباد نہیں ہوتی کہ لوگ آئیں اور وہاں پر حاضری دیں۔ خانقاہ کا معنی ہی ہوتا ہے مرکز اصلاح۔ تو جس جگہ خانقاہ ہوتی ہے اس وقت خانقاہ کا حق ادا ہوتا ہے کہ جب خانقاہ ضرورت کے مطابق اپنے خطے کے لوگوں کے لیے جو ان کی ضرورت ہے اگر اس کو پورا نہیں کرتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ خانقاہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ چونکہ دعوت شریف کی جو خانقاہ ہے صدیوں سے آباد ہے، اور ہر دور کے مطابق اس خانقاہ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے، اور آج میں ذمہ دار ہوں تو میرا یہ فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور شاید مجھے اور بھی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق رہی، بزرگوں کا کرم رہا تو کرنا ہوگا اور کریں گے۔ وہ اسی کا حصہ ہے کہ خانقاہ دیکھتی ہے کہ جہاں تک پھیلاؤ ہو، جہاں تک لوگ وابستہ ہوں، وہاں تک اس کا کام پہنچے۔ بس اسی کی ایک شاخ ہے۔ جامعہ ابوالغوث بھی ہے، اس کے علاوہ آپ لے لیجئے ہمارا دارالشریعہ بھی ہے، پھر یہ کلیت البنات الغوثیہ جس کا وجود ہوا، ہمارے اسی محمد آباد میں بچوں کے لیے مدرسہ فیض القرآن بھی ہے، اور دیگر ادارے اس طرح سے کام ہوتے رہے الحمدللہ، اور آئندہ بھی امید ہے کہ کام ہوتے رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا موجودہ دور میں جس چیز سے ہم سب گزر رہے ہیں کہ لیک آف نالج کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم اخبارات میں کیا کیا سنتے ہیں یہ سب آپ پر ظاہر ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ گھروں میں علم پہنچے گا تو جو چیزیں، جو بری خبریں بچیوں کے حوالے سے سن کر ہماری روحیں بے چین ہو جاتی ہیں تو کم سے کم وہ بے چینی دور ہوگی۔ اپنی روح کے اطمینان کے لیے ہم سب کے لیے مل جل کر کے یہ کام کرنا ضروری اور لازمی ہے، تاکہ معاشرہ بھی آباد ہو اور آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ بہت ہی اس وقت کے حالات کے متنظر میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس طرح سے چشتیہ سلسلہ نے پورے بھارت میں تبلیغ کیا تھا، اسلام کا تبلیغ کیا تھا، اس کا ہی نتیجہ ہے کہ پورے اسلام پھیلا ہوا ہے بھارت میں۔ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کوئی ذات برادری نہیں ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ نے پڑھ لیا، لیکن بھارت میں جس طرح سے قریشی نائی ڈھنگ سے پھیلا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا کیا؟ میں کیا، اس کے لیے تو میرے نبی نے آخری خطبے میں ہی کہہ دیا تھا لا فرق بین العربی والعجمی، کوئی فرق نہیں عرب اور عجم کے درمیان، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بات تو قرآن و حدیث نے کہہ دی تھی، اب میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا، اس کے لیے کوئی لائے عمل نہیں، لائے عمل یہی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو اپنانا پڑے گا، چونکہ ہمارے ہاں قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم برادری واد میں آ گئے، چونکہ انگریز جب آئے، انگریزوں نے آ کر کے یہاں پر برادری واد کو دوبارہ اٹھایا، ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ چشتیہ سلسلے کی آپ نے بات کی ہے. چشتیہ سلسلے کا تو یہ نیچر اور مزاج رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ احمد آباد کی سرزمین پر پیرانہ شاہی ایک بزرگ ہیں. وہاں پر اگر آپ کو جانا بھی ہے تو حکم یہ ہے کہ ایک دن پہلے سے آپ گوشت چھوڑ دیجئے, آپ سبزی کھائیے تو آئیے. کیوں؟ وہ جن کے ماحول میں رہتے تھے وہاں پر گوشت کا مزاج اور نیچر نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارا یہ مزاج اور نیچر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں, اگرچہ وہ چیز جو ہمارے لیے پسندیدہ ہے, اگرچہ ہم اسے مرغوب سمجھتے ہیں, لیکن دوسرے کو تکلیف تو ہو رہی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دینا. اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا لوگ کانٹے بچھائیں تم پھول بچھاؤ, اس لیے کہ تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی, اور اگر تم پھول بچھاؤ گے تو اتنا تو ہو جائے گا, آدھی دنیا میں اگر کانٹے ہوں گے تو آدھی دنیا میں پھول ہوگا, وہ بھی پناہ لینے یہی آئیں گے. اس طرح سے سلسلے چشتیہ نے کام کیا اور دین کو آگے پھیلایا اور کام کو آگے بڑھایا, اور کہیں سے بھی نفرت کی کوئی بات نہیں کی. آپ اسلام میں برادری واد کی بات کرتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے انہیں تکلیف ہو, بس محبت محبت محبت. اچھا, شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. اب میں مدرسے کے جو بانی ہیں مفتی صدام صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ذہن میں آپ کی یہ بات کیسے آئی اور کتنے طالباؤں نے آپ کی اس مدرسے میں ان کا دستار بندی کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اسلام کہتے ہیں العلم نور, علم نور ہے یعنی روشنی ہے, اور روشنی ہر گھر میں پھیلنا چاہیے. قصبہ محمد آباد یوسف پور میں دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ نور نہیں تھا. اس نور کو ہر گھر میں پہنچانے کے لیے میں نہیں بلکہ پیر طریقت, مفسر قرآن اور مرشد برحق حضرت علامہ الحاج الشاہ سید ابوالحسن ازہری گدی نشید دھاما شریف سربراہ اعلیٰ جامعہ ابوالغوث و سرپرست اعلیٰ دارالشریعہ نے یہاں نسواں مدرسہ قائم کیا, جس کا عربی نام کلیت البنات الغوثیہ المعروف نسواں ہے, جس کا بحیثیت نگراں میں دیکھ بھال کرتا ہوں. باہر سے ہمارے مدرسے میں 3 معلمات یعنی لیڈیز خاتون پڑھاتی ہے. فی الوقت 100 سے زائد بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں, قرأت کی علم حاصل کر رہی ہے اور عالمہ بن رہی ہے, ناظرہ درست کر رہی ہے. کچھ شادی شدہ عورتیں ہیں وہ نماز روزے کے مسائل آ کر سیکھتی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس موقع پر ابھی 9 بچوں کی دستار ہوئی ہے. ایک بچی قصبہ یوسف پور محمد آباد عالی جناب اعجاز انصاری صاحب کی ہے جو مکمل 1 سال میں پورا قرآن یاد کر لی ہے. اس بچی کو پہلے نمبر پر دستار دی گئی ہے. اس کے علاوہ 8 بچی جس نے قرأت کا کورس مکمل کیا. انشاءاللہ پڑھائی اچھی ہو رہی ہے اور اچھی ہوتی رہے گی, اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. اس مدرسے کے آج پہلا سالانہ جلسہ تھا جس میں اس مدرسے کے بانی خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت نے شرکت فرمائی. BHU یونیورسٹی کے پروفیسر عالی جناب ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب نے شرکت کی, اور پورے قصبہ محمد آباد کے ایک مخلص چیئرمین عالی جناب رئیس احمد انصاری صاحب ہیں, وہ خصوصیت کے ساتھ شرکت فرمائے. عالی جناب ہمارے حیدر رائنی عرف کلو ممبر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. اور اس قصبے کے معتبر ذات مہمان نواز علماء, مہمان نواز حضرت علامہ الحاج انور حسین صدیقی صاحب ہے, جن سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بہت مجھے مانتے ہیں. بے شمار سوالات استفتاء دارالشریعہ میں بھیجتے رہتے ہیں جن کا جوابات دیے جاتے ہیں. فیض القرآن کے جتنے مدرس ہیں, مولانا امیر الدین صاحب داماد حضور صوفی ملت, اور مولانا حافظ القاری انور حسین صدیقی صاحب, حافظ صبی صاحب, ماسٹر تنویر صاحب, سب گہرا تعلق ہم سے رکھتے ہیں اور سب ہمارے مدرسے کو سراہتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. بنارس ہندو یونیورسٹی میں مہیلا مہاودیالیہ میں پڑھاتا ہوں, جہاں صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں. مہامنا مدن موہن مالویہ جی نے جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ بنایا تھا, ان کی یہ تھاٹ تھی, ان کا یہ نظریہ تھا کہ بھارت کی بچیاں بھی تعلیم یافتہ ہوں, شکشت ہوں. آج میں اس سرزمین پر آ کر بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارے کا قیام کیا گیا ہے. اس سے اس علاقے کی ترقی ہوگی, اور خاص طور پر مسلمانوں میں جو بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے بہت ہی زیادہ بے راہ روی پائی جاتی ہے, بہت ہی زیادہ سستی کی جاتی ہے. اب ایک بڑا پیغام جائے گا کہ بچیوں کو تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ جب ایک بچی پڑھتی ہے تو صرف ایک بچی نہیں پڑھتی بلکہ پورا گھر پڑھتا ہے, پورا خاندان پڑھتا ہے, پورا معاشرہ پڑھتا ہے. تو اسٹیٹ کی ترقی کے لیے, دیش کی ترقی کے لیے, سماج کی ترقی کے لیے, گھر کی ترقی کے لیے لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا
انتہائی ضروری ہے، اور اس ادارے کے ذریعے مجھے پوری امید ہے کہ اس علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں بھی ایک پیغام جائے گا اور لڑکیاں تعلیم کے میدان میں آگے آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم مدرسہ غوثیہ کے سربراہ الحاظ قاری صاحب کو میں اپنے اس قصبے کے جانب سے میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے ہمارے قصبے میں پہلی بار ہمارے بچیوں کے لیے جس حساب سے تعلیم کے سلسلے میں یہ مدرسہ کھولا گیا ہے، بہت ہی عمدہ چیز ہے، اور ہم کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے یہ آج قصبے بامبے میرج ہال میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو یہ ہمارے قصبے کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس طریقہ کا پروگرام آج اب تک کا ہمارے ہوش میں یہ پہلا بار اس طریقہ کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم غوثیہ کے تمام اہل دین کو، ہم اپنے حضرت تشریف لائے ہیں ان کو اور اپنے قصبے کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ میں محمد انور حسین صدیقی، صدر المدرسین مدرسہ فیض القرآن محمد آباد غازی پور یو پی۔ آج مجھے بہت ہی خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ آج ہمارے اس تاریخی قصبہ محمد آباد یوسف پور میں خانقاہ عالیہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف کے سجادہ نشین مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن میاں قبلہ کی سرپرستی میں جو بچیوں کا مدرسہ قائم کیا گیا ہے، میرے دل کی تائید کی گئی ہے۔ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پرندہ زیادہ پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہی مجبوریاں تھیں کہ نہ ہو سکے تھے، اور آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اور بچیوں کی جو دستار بندی ہوئی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے خانقاہ کے سجادہ نشین کا اور دیگر علماء کرام اور حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ پیمانے کا کام کیا ہے جس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین۔